اب یہاں خاص طور پر سب سے پہلی بات جو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں وہ یہ ہے، یہ الفاظ مبارکہ قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا۔ سورہ صف میں بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، لیکن کسی اور نبی یا رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے۔ تو یہ بانی خیز بات ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی دور رس نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں؟ وہ نتیجہ ہے جو میں نے اپنی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کے انقلاب کا اساسی منہاج، بنیادی طریقہ کار نامی میری کتاب ہے، اس میں میں نے 3 جو ہے مقالے جو ہے اس میں شامل ہیں۔ مرکزی مقالہ جو ہے وہ اسی آیت کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے، ایک ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد، ایک ہے نبوت اور رسالت کا تکمیلی مقصد، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے نبوت اور رسالت کا؟ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، وہ دعوت جو بالحکمت بھی ہو، وہ دعوت کے جو موعظہ حسنہ کے طور پر بھی ہو، وہ دعوت کے جس میں مخالفین کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ہو، اس دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کر دینا کہ قوم یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے تمام نبیوں اور رسولوں کا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء کی اس آیت میں بات واضح کر دی گئی، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کے لیے۔ رسولوں کے آنے کے بعد رسولوں نے کیا تم پر واضح نہیں کر دیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ قیامت کے دن کہا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہاری ہی قوم میں سے تھے، محمد تم ہی میں سے ہے قریش، اور صالح سمود ہی میں سے تھے، اور ہود عاد ہی میں سے تھے، تم ہی میں سے ہم نے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ تمہارے اوپر اتمام حجت کرے۔ کیا انہوں نے تمہیں ہماری آیات نہیں سنائی تھی؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل ایسا ہوا تھا اے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف کا جو فیصلہ تھا وہ ان کافروں کے اوپر لاگو ہو کر رہے گا۔ یہ ہے بنیادی مقصد، اور اس کے لیے جو اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں، داعی دعوت دینے والے، بشیر بشارت دینے والے کہ جو راہ راست پر آ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور ہر طرح کی نعمتوں کا اہتمام ہوگا اخروی زندگی۔ نذیر یا منذر خبردار کرنے والے کہ جو راہ راست کو ٹھکرا دیں گے، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منتظر ہے۔ پھر داعین الی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے اس کے حکم سے، بے اذن ہی، یہ دعوت کا لفظ پہلے آ چکا تھا۔ داعی، نذیر، بشیر، معلم، سکھانے والے، حقیقت کا علم دینے والے، اچھے اخلاق سکھانے والے، مربی، مزکی، تزکیہ نفس کرنے والے، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ ہر نبی اپنی جگہ پر اللہ کی ہدایت کا روشن چراغ تھا، ہر نبی داعیا الی اللہ باذنہ تھا، ہر نبی بشیر تھا، نذیر تھا، داعی تھا، اور پھر ان کا مجموعہ حاصل وہ شاہد تھا، گواہی دے دینے والا، اور قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا، پروردگار جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی تیرے فرشتے کے ذریعے سے میں نے ان تک بلا کم و کاست پہنچا دی تھی۔ ایک پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ کھڑا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں بھی اور باقی جو ہیں انبیاء کے اندر بھی۔ بشیر و نذیر،
جمع کے صیغے میں آیا سورہ کہف میں رسلا مبشرین و منذرین آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں واحد قسم میں وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، حضور بھی مبشر ہیں نذیر ہیں، تمام نبی بھی مبشر تھے نذیر تھے، تمام داعی تھے، تمام اپنی جگہ پر روشنی کا ایک مینار تھے یا ایک چراغ تھے۔ اگرچہ ان حیثیتوں میں بھی حضور کی ایک خاص شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، چراغ مدھم بھی ہوتا ہے اور چراغ بہت روشن بھی ہوتا ہے، دونوں کو چراغ کہا جائے گا، دونوں سے روشنی تو پھوٹتی ہے، لیکن اس کے اندر فرق مراتب تو ہوگا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ تو ان پانچوں حیثیتوں میں بھی حضور کا ایک مقام بلند ہے جس کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء کے اندر سربلند ہیں، لیکن ایک حیثیت جو ہے تکمیلی وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، اور وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، اے نبی آپ کا کام صرف دعوت اور تبلیغ نہیں ہے، صرف تربیت و تزکیہ نہیں ہے، صرف اتمام حجت نہیں ہے، بلکہ ان تمام افعال کے ذریعے سے جو لوگ آپ کے پاس آ جائیں، کھنچ کر آ جائیں، ان کو جمع کرنا، انہیں جماعت بنانا، اور پھر ان کو مضبوط ایک کوڑا بنا کر باطل پر دے مارنا، اور باطل کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا، اور اللہ کے دین کو قائم کر دینا، نافذ کر دینا، غالب کر دینا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ یہ یوں سمجھیے آپ کہ رسالت اور نبوت بھی درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آدم نے بحیثیت مجموعی اور آدم کی اولاد نے، نسل آدم نے ترقی کی ہے، اور یہ ترقی تین جہتوں میں ہوئی ہے۔ ایک ترقی ہوئی سائنسی علوم کے اندر، پہلے ظاہر بات ہے کہ کیا سائنسی علوم ہمارے پاس تھے، لوگ کسی انرجی سے واقف ہی نہیں تھے، آگ سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن یہ کہ کسی نے دیکھا کوئی چٹان گری ہے کہیں، اس سے شعلہ نکلا، چٹان کے اوپر چٹان گری ہے، شعلہ نکلا، اب ان کے سمجھ میں آ گیا یہ کوئی بات ہے، اب انہوں نے پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، شعلہ نکل آیا، اس سے آگ بن گئی۔ فرسٹ فارم آف انرجی جو انسان نے دریافت کی وہ آگ تھی، پتھروں کو ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے۔ اب اس آگ سے جو کام لینے شروع کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آخر یہ تمام سٹیم انجنز کہاں سے بنے۔ کسی نے دیکھا کہ کوئی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈھکنا بھی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈھکنا جو ہے اوپر ہل رہا ہے۔ بھائی اس کو کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے؟ معلوم نہیں، وہ آگ کی وجہ سے ہنڈیا میں سٹیم بن رہی ہے، بھاپ بن رہی ہے، بھاپ اٹھا رہی ہے اس کو۔ معلوم ہوا بھاپ کے اندر طاقت ہے، اب سٹیم انجنز بن گئے۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ، اور آج وہ ٹیکنالوجی اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ علامہ اقبال نے تو آج سے 60-70 سال پہلے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ جو انسان کہاں تک پہنچ جائے گا؟ سورج کے، چاند کے اوپر تو یہ اپنے قدم جو ہے وہ پہنچا چکا ہے، بلکہ کہیے کہ چاند کو اپنے قدموں تلے رونق چکا ہے انسان۔ کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ رہا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس کا اندازہ بھی عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے بھی ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا اپنا کسی ایک خاص فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنے فیلڈ کے بارے میں تو معلومات ٹاپ کی رکھتے ہیں، لیکن بقیہ شاخوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں کیا علم؟ تو ایک تو یہ ہے تدریجاً ترقی ہوئی، دوسری انسان کے فہم میں، فکر میں، سوچ میں، فلسفیانہ اس کی سوچ، اس میں بھی رفتہ 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 ترقی ہوئی۔ سوچنا شروع کیا یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے۔ یہ زندگی صرف جو ہے بس پیدائش سے لے کر موت تک ہے، یا پیدائش سے پہلے بھی کہیں میرا وجود تھا؟ اچھا پتہ چل گیا پیدائش سے پہلے بھی 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، پھر اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا، اور مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ پوری کائنات، یعنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نالج تو بڑھ رہا تھا قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم،
لیکن انسان کے اندر ایک ارج تھی کہ پوری حقیقت کو ایک دم جانے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، حیات انسانی کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، کیا سورسز ہیں علم کے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ کہ انسان کی فلسفیانہ ترقی ہوتی رہی۔ اور تیسرے نمبر پر نظام انسانی، پہلے کیا تھا، رہتے تھے اپنی اپنی غاروں کے اندر، اپنے غار کا ہر ایک بادشاہ تھا، عام دی monarch of all I survey، کوئی تعلقات آپس میں تھے ہی نہیں، نہ کوئی میونسپلٹی تھی، نہ کوئی سڑکیں تھیں، نہ کوئی گلیوں کے اندر روشنی کا اہتمام، تو کچھ بھی نہیں، گلیاں ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں سے آگے بڑھے تو پھر پہلے ایک خاندانی نظام وجود میں آیا، خاندانی نظام سے آگے بڑھ کر قبائلی نظام وجود میں آیا، پھر کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کیا تو سٹی سٹیٹس، شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی عظیم مملکتیں اور سلطنتیں، سلطنت روما، سلطنت کسریٰ، عظیم سلطنتیں۔ تو اس طریقے سے انسان کی ترقی ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک نظام زندگی کا تصور پیدا ہو گیا۔ پہلے نظام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، انڈیویجول کا معاملہ تھا، انڈیویجول اخلاق بھی ہوتے تھے کہ بھئی زبان دے دی ہے، اب بات تو پوری کرنی ہے، چاہے نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ انڈیویجول اخلاق ہے، سچ تو بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، جھوٹ تو نہیں بولنا ہے چاہے اس سے فائدہ ہو رہا ہو، والدین کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ سارے جو ہے بیسک ہیومن موریلٹی جس کو ہم کہیں گے، یہ تو تھے۔ ان نظام کی بات نہیں تھی، سیاسی نظام کیا ہو، اختیار کس کے ہاتھ میں ہو، قانون کون بنائے گا، معاشی جو بھی ذرائع ہیں زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے ان کا کیا نظام ہوگا، who will own them، افراد اون کریں گے یا پوری اجتماعیت اون کرے گی، پوری ریاست اون کرے گی، یہ سارے معاملات آنے چاہیے۔ اور یہ سارا نظام زندگی جب سے بننا شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس نظام دین حق کو مکمل کر کے دیا گیا۔ اور دین حق کی طرف سے اتمام حجت اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کو قائم کر کے اس کی ایک نظیر، اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے، ورنہ تو آپ کہہ سکتے صاحب نظام تو انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا، لیکن یہ انہونی بات ہے، یہ تو اچھی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی دی ریپبلک، یوں سمجھیے کہ پہلا تصور جمہوریت کا، ریپبلکنزم کا، وہ افلاطون نے دیا تھا، حضرت مسیح سے بھی 400 برس پہلے، آج سے 2500 برس پہلے۔ لیکن اس ریپبلک، وہ کتاب تو ہے آج تک زندہ ہے، اس کا مطلب کتاب اتنی وقی ہے، زوردار ہے، مدلل ہے کہ وہ 2500 سال تک زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں۔ لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی کہیں قائم نہیں ہوا، تو اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، یہ ایک خیالی جنت ہے، ایک تصور ہے، یہ انہونی بات ہے، ہوا ہی نہیں کبھی ایسا۔ اسی طرح سوچئے کہ حضور نے اگر فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھی شاعری ہے، بہت عمدہ پیس آف پوئٹری، بہت عمدہ بات کہی ہے، لیکن کوئی ہونے والی بات تو نہیں نا۔ جب دنیا میں وہ نظام قائم ہوا، عمر فاروق نے ثابت کیا کہ وہ خادم ہے، کہ رات کو جب وہ گشت کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی بچوں کی، دیکھا معلوم کیا کیا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھا رکھی ہے، صرف پانی اس میں رکھا ہوا ہے، دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹو بچوں تیار ہو جائے گا کھانا، ذرا ٹھہرو صبر کرو۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس عورت نے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، اب میں ان کو ذرا بہلا رہی ہوں تاکہ روتے روتے سو جائیں گے۔ اب وہ اللہ کا بندہ امیر المومنین خود گیا ہے بیت المال سے آٹے کی بوری لے کر اپنے کندھے پر رکھوائی ہے خادم سے۔ خادم نے کہا بھی ہے کہ حضرت میرے کندھے پر رکھ دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، تم قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ وہ گئے ہیں اور جا کر وہاں پر بیٹھے رہے ہیں جب تک کہ وہ کھانا کچھ تیار ہوا، بچوں کو کھلایا۔ اب یہ خادم نہیں تو کیا تھے؟ اسی طرح ایک رات اسی گشت میں تھے کہ ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، پتہ کیا کہ کوئی خاتون ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اور کوئی اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں، تنہا ہے۔ گئے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں، دی فرسٹ لیڈی وہ آئی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کر وہ دایا گیری کی ہے اور اس کو اٹینڈ کیا ہے، اور وہ بچہ ہوا ہے تو، اور حضرت عمر وہی باہر بیٹھے رہے۔
جب اس نے خوشخبری دی ہے کہ امیر المومنین خوشخبری بیٹا ہوا ہے، تو یہ کام کون کر رہا تھا؟ خلیفہ۔ یہ خلیفہ کے کرنے کے کام ہے، یہ خادموں کے کرنے کے کام؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک وہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا تکمیل رسالت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ دین حق جو دیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے وساطت سے نوع انسانی کو، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ دین حق۔ اس میں اللہ سپریم ہے۔ The word of God is supreme۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان بلند ترین، ہر شے اس کے تابع ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، ریاست سے ہو، حکومت سے ہو، قانون سے ہو، عدالت سے ہو، معاش سے ہو، معاشرت سے ہو، ہر معاملے میں جو بھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدی قرآن حکیم دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر نافذ کر دیں، غالب کر دیں، قائم کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنا ہی ریزسٹ کریں، چاہے وہ کتنے ہی روڑے اٹکائیں، چاہے وہ کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو انہیں پورا کر کے رہنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔